ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ وہ عاشق تھا، عاشق جس نے موت کے منہ میں بھی نبی کو فراموش نہیں کیا، نہیں بھولا۔ ہم خوشیوں میں حضور کو بھول جاتے ہیں، خوشی کے موقع پہ آقا کو بھول جاتے ہیں۔ ہم کیسے عاشق رسول ہے؟ کافی نے کہا تھا نعت لکھوں گا، بہرحال دستور ہے دنیا کا، آخری خواہش تو پوری ہی کی جاتی ہے۔ کاغذ اور قلم لایا گیا اور کافی نے وہ نعت لکھی۔ ادب اور عشق دونوں گلے مل رہے ہیں۔ آج بھی کوئی ادب نے، یعنی اردو ادب کی دنیا میں کوئی اس میں عیب نہ نکال سکا، اور عشق اس منزل پر ہے کہ عشق کا جبریل اپنے مکمل سدرہ پر نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر! وہ کلام یہ ہے، کیا کلام لکھا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ کاش یہ کلام عام ہو، بچہ بچہ مسلمانوں کا، سنیوں کا پڑھے۔ کس شان سے لکھا، کہتے ہیں یقین دیکھیں جاتے جاتے نعت کس انداز سے لکھی جا رہی ہے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا یہ دین مٹنے والا نہیں ہے۔ مسلمانوں ہم مٹ سکتے ہیں، اسلام نہیں مٹ سکتا، اس لیے کہ بدر میں نبی پاک نے اپنی انگلی سے نشان بنایا تھا۔ عتبہ مرے گا، شیبہ مرے گا، یہ مرے گا، وہ مرے گا، لیکن گھوڑوں کی ٹاپوں سے دھول اڑی، اونٹوں کی ٹاپوں سے دھول اڑی، لیکن حضور نے جو نشان بنایا تھا، اونٹ کی ٹاپ بھی، گھوڑوں کی ٹاپ بھی، جنگ کا گرد و غبار بھی، میرے آقا کا بنایا ہوا نشان نہیں مٹا سکے۔ نادان ہے جو اسلام مٹانے چلے ہیں، جب نبی کی انگلیوں کا نشان جنگ کا غبار نہیں مٹا سکتا تو نبی کے لائے ہوئے دین کو دنیا کے حکمراں کیسے مٹا سکتے ہیں؟ یہ دین نہیں مٹے گا، لیکن یاد رکھنا اگر ہم نے دین سے بغاوت کی ہمیں مٹا دیا جائے گا، اور ہماری جگہ کافروں کو ایمان کی دولت دی جائے گی اور ان کو لایا جائے گا۔ دین ہمارا محتاج نہیں ہے، مسجدیں آبادی کے لیے ہماری محتاج نہیں ہے، کعبے کی آبادی ہماری محتاج نہیں ہے۔ سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ گناہ کرنے والوں، سنبھل جاؤ۔ شراب کی اڈوں پہ جا کر قطار لگا کر شراب پینے والوں، سود اور زنا کو عام کرنے والوں، قدرت ان قوموں کو مٹا دیتی ہے جو قوم اللہ سے بغاوت کرتی ہے، اور ایمان اسلام محتاج نہیں اپنا، اللہ کافروں کو ایمان کی دولت دیتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو جب بغداد کی زمین پر بغداد کے مالداروں نے اللہ سے بغاوت کی تو اللہ نے ہلاکو جو چنگیز کا پوتا تھا اس کو بھیجا، اس نے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا۔ ایک بزرگ نے دیکھا، وہ کہتے تھے کہ ہلاکو تو جیتے گا ہی جیتے گا، کیوں؟ کیونکہ ہلاکو کے سر پر ولیوں کی روحیں تھی، اور وہ کافر کے سر پہ ولیوں کی روحیں تھی، اور وہ کہہ رہی تھی اے کافر ان فاسقوں کو ختم کر، اے کافر ان فاسقوں کو ختم کر۔ جب مسلمان فاسق ہو جائے پھر کافر انہیں ختم کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، مگر اسلام نہیں مٹتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر اللہ نے اسی ہلاکو کو جو اسلام مٹانے نکلا تھا، اس کی نسل کو اور اس کی فوج کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اقبال جیسا مفکر بول پڑا، ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ آپ یہ نہیں سمجھے کہ ہم سے اسلام ہے، نہ، اگر مسجد ویران کرو گے قدرت کافروں کو ایمان دے گا، وہ آباد کریں گے، لیکن آپ نہیں رہو گے، آپ کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اگر اپنے وجود کو باقی رکھنا ہے تو نبی کے وفادار بنو، چھوڑ دو گناہ کو۔ گناہ میں عزت نہیں ہے، گناہ میں سکون نہیں ہے، گناہ میں ترقی نہیں ہے۔ گناہ کرنے والی قوم مغرب میں گناہ کر کر کے تھک گئی، وہ گناہ چھوڑ کر اسلام کے دامن میں آ رہے، آپ کا گناہ کی طرف جا رہے ہو۔ وہ لوٹ آؤ، نبی کے دامن میں لوٹ آؤ، اسلام کے دامن میں لوٹ آؤ، محبت رسول کی طرف لوٹ آؤ، اپنے آپ کو پاک دامن بناؤ۔ ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر دیکھ کے رونے والوں، مصلی پہ اللہ کے خوف سے رونا شروع کرو، اللہ کی خشیت سے رونا شروع کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں، اللہ میرے ان امتیوں کو بے حساب
جنت عطا فرمائے گا، بغیر حساب و کتاب جنت میں جانا ہے۔ اکیلے میں اللہ کے لیے رو، سب کے لیے رونے والوں کبھی رب کے لیے رو کے دیکھو، سب کے لیے آنسو بہانے والوں کبھی مصطفیٰ جان رحمت کی یاد میں رو کے دیکھو۔ جانتے ہیں کافی نے کلام لکھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیرو باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیرو باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، سب درود پڑھ لیں ایک بار، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ کافی نے نعت لکھی، ایک انگریز افسر نے کہا اس کو ایسے نہیں ماریں گے، بڑا کٹر ہے یہ، اس کے بدن پہ پہلے استری چلائی جائے، استری سمجھتے ہیں نا، استری چلائی جائے، آئرن، اس طرح وہ کیسی تھی پتہ ہے، وہ کوئلے کی تھی اس دور میں، لوہے میں اندر کوئلے ڈال کر کے دہکائے گئے، اور حضرت کافی کے بدن پہ استری چلائی جا رہی تھی۔ ایسے موقع پہ کون تھا جیل میں، کون تھا مددگار، کوئی نہیں تھا، لیکن دل کا کنیکشن حضور سے جڑا ہوا تھا۔ جس وقت کافی کے بدن پہ استری پھیری گئی، کافی نے کہا یا رسول اللہ، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے، فریاد امتی جو کرے حال ظاہر میں، فریاد امتی جو کرے حال ظاہر میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ہم مصیبت سے کیا ڈریں جن کو ایسا آقا ملا ہو کہ جو قیامت کی عذاب سے بچانے کی طاقت رکھتا ہو، کیا وہ دنیا کی مصیبتوں سے نہیں بچا سکتے؟ کوئی ان کا ہو کر تو دیکھے، کوئی ان سے تعلق جوڑ کر تو دیکھے، سب سے رشتہ جوڑنے والے ان سے رشتہ جوڑ کر تو دیکھے، کتنی محبت ہے امت سے۔ جب کافی کے بدن پر استری چل رہی تھی، کافی نے کہا ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ۔ ادھر استری چل رہی تھی، کافی نے دیکھا سامنے حضور موجود ہے، عالم بیداری میں حضور کا جلوہ دیکھا، سرکار کو سامنے کھڑے ہوئے پایا۔ اب اگر حسن یوسف موجود ہو تو انگلیاں کٹنے کا درد نہیں ہوتا، حسن مصطفیٰ موجود ہو تو استری چلنے کا درد کیسے؟ درد پہلے ہوا، درد پہلے ہوا، لیکن جب جلوہ رسول سامنے دیکھا رو پڑے، رو پڑے، حضور دیر ہو گئی، حضور دیر ہو گئی، کاش کہ مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ بدن پہ استری چلے گی تو آپ تشریف لائیں گے تو اتنی دیر نہ کرتا، یہ استری تو میں بہت پہلے چلوا چکا ہوتا تاکہ آپ کا جلوہ مجھے نظر آ جاتا۔ یہ عاشقوں کی طبیعت ہے، یہ عاشقوں کا اندر، اور جو ایسے عشق کرتا ہے پھر وہ یوں جلوہ دیکھتا ہے۔ آؤ اپنے آقا سے قریب آئیں، تجدید وفا۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔